یہ جو پولیس والے یوگی کی دباؤ میں آ کر کے ڈائریکٹ انکاؤنٹر کر دیتے ہیں، خود یوگی اپنے بھاشن میں کہتے گئے اگر جو نہیں مانتا ہے تو اسے ڈائریکٹ ٹھونک دو، میں اسے ٹھونک دوں گا۔ یار یہ ٹھونکنے اور کی باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ تم تو جب شپث لیا ہوگا تم نے، تو نہ تم نے ہندو کو سامنے رکھا ہوگا نہ مسلمانوں کو، بلکہ سب کی حفاظت کے لیے تم نے شپث لیا ہوگا۔ لیکن آج صرف ایک دھرم کو دیکھا جا رہا ہے، صرف ہندوؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی سن نہیں رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم گنڈوں کو ختم کر دیں گے۔ گنڈے تو آپ بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ٹھوکنے کی بات آپ کرتے ہیں۔ جتنی لڑائی، جتنے دنگے آپ کے حکومت میں، آپ کے دور میں ہو رہے ہیں، شاید اتنے دنگے کسی اور کی حکومت میں نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبدالحمید کے لڑکوں کو ٹھوکنے کا آرڈر کس نے دیا، یا اور مسلمانوں کو ٹھوکنے کا آرڈر کس نے دیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم جو ہے ہندوستان سے گنڈوں کو مٹا دیں گے، اپرادھیوں کو ختم کر دیں گے، اور جو ہے کس کس باتوں کو تم نے کہا تھا، لیکن کوئی بات سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ سامنے دیکھا کیا جا رہا ہے کہ تم صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے رکھے ہو، مسلمانوں کو ٹھوکنے کی باتیں کرتے ہو، مسلمانوں کو مارنے کی باتیں کرتے ہو، مسلمان کو ہندوستان سے ختم کرنے کی بات کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، جب تک آسمان پر چاند چمکے گا ہندوستان میں مسلمان چمکے گا، اس لیے کہ اگر ہندوستان کی شان ہے تو مسلمان سے ہے، ہندوستان کی پہچان ہے تو وہ مسلمان سے ہے۔ یاد رکھنا، تمہارے باپ دادا اسلام کو ختم کرتے آئے ہیں، اسلام کو مٹاتے آئے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کو مارتے اور ستاتے آئے ہیں، لیکن تمہارا نام و نشان مٹ گیا، تمہارا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام کے ماننے والے کل بھی زندہ تھے، اسلام کے ماننے والے آج بھی زندہ ہے۔ یاد رکھنا، نہ اسلام مٹا ہے اور نہ مسلمان مٹا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن یاد رکھنا، وہ دن دور نہیں جب آپ کو بھی یہ کہہ کے بھاگنا پڑے گا کہ جس طریقے سے بنگلہ دیشیوں نے جو ہے وہ حسینہ کو بھگایا تھا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ دونوں کے رکھوالے کے، آپ ایک نظر سے مت دیکھیں کسی کو کہ ہندو آپ کے ہیں تو آپ ہندو کی طرف سے بولے، یا مسلمان آپ کے دشمن کے۔ دشمن کوئی نہیں ہے، آپ تو سب کی حفاظت کے لیے بنے گے۔ آپ تو حکومت کا تگمہ آپ کے جب لگا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ مسلمانوں کو حفاظت بھی کریں آپ، اور ہندوؤں کی حفاظت بھی کریں۔ لیکن آج الیکشن کے نام پر جو ہے ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، کبھی بابری مسجد کے نام پر لڑایا گیا ہے، تو کبھی بہرائچ کی ہنسا پہ لڑایا گیا ہے، نہ جانے کتنے دنگے کرا کر کے تو اپنی کرسیوں کو بچانا چاہتے ہو۔ لیکن میں آپ کو اور بتا دوں، جب کوئی مسلمان جو ہے بہرائچ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس حکومت نے فوراً اسے جیل میں ڈلوا دیا ہے۔ کیوں؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ حکومت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، یہ حکومت جو ہے مسلمانوں کو مٹانے کی باتیں کر رہی ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا ضمیر کہاں مٹ گیا؟ تم سے زیادہ طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو پیدا نہیں فرمایا۔ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ تمہاری طاقتیں اور تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ انہیں کے دور میں جو کہ صرف ٹھوکنے کی باتیں کر رہی ہیں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ ڈٹ کے، یا تو انہیں مارو گے یا خود جام شہادت نوش کر لو گے۔ پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب وہ دور چلا گیا جب ہم پیچھے ہٹتے تھے، جب ہم خاموش بیٹھا کرتے تھے، جب ہم یہ سوچتے تھے ہم تو آپس میں محبت چارہ والے کے، ہم تو آپس میں محبت بھائی کا چارہ بانٹتے کے۔ میرے بھائی، وہ دن دور چلے گئے۔ اب جو ہے اپنے ہاتھوں میں طاقتیں لانی کے، اپنے جگر میں قوتوں ڈالنے کے، اور ڈٹ کر سامنے کھڑے ہو جانا کے، یا تو مار کے رہیں گے یا تو مر کے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، اور بڑے بڑے نیتاؤں، بڑے بڑے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم مسلمان کے نام پر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا گھر سلامت ہے تو کیا ہوا؟ دوسرے کا گھر تو جل رہا ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو آج اس کا گھر جل رہا ہے، تم نہیں بولتے ہو، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں
وہ دن دور نہیں جب کہ اس کا گھر جل جائے تمہارا گھر رہ جائے گا. یاد رکھنا تمہارا بھی گھر جل جائے گا, تمہیں بھی مٹا دیا جائے گا, تمہیں بھی مار دیا جائے گا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سارے لوگ ایک زبان ہو کر کے بولو اور سارے لوگ اکٹھا ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اب ڈرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے.